ووقار مقدس علماء کرام، شورۂ ذوی الاحترام، سامعین ذوی الاحتشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، بہت اچھے انداز میں آپ لوگ یہ پروگرام سماعت کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول و منظور فرمائے۔ منبر شریف پر اچھے اچھے علماء کرام جلوہ گر ہیں، اور پتہ نہیں آپ لوگوں میں بھی کون ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو پسند ہوں۔ یہ مدرسے کا دارالعلوم محمدی غریب نواز، اس کے دستار بندی کا عظیم الشان پروگرام ہے۔ ماشاءاللہ، جہاں سے 2 بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں اور 3 بچیاں جنہوں نے قرأت سے، روایت حفظ سے فراغت حاصل کی، الحمدللہ۔ بڑی بات ہے، یہ بڑی دولت ہے۔ دو بچے اور 3 بچیاں، یعنی 5 بچے الحمدللہ آپ کے اس ادارے سے، دارالعلوم محمدی غریب نواز سے فارغ ہوئے ہیں۔ گزشتہ سال بھی بچوں کی فراغت ہوئی تھی، ہر سال ہوتے ہیں۔ آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس ادارے کو، اس مدرسے کو دین کا قلعہ بنائے، اور جو بچے بچیاں فارغ ہوئے ہیں ان کو آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ عطا فرمائے۔ نعت شریف اور منقبت آپ اچھے انداز میں کافی دیر سے سماعت کر رہے ہیں، اور عالی جناب محترم عمران صاحب جے پوری پڑھ بھی اچھے انداز میں رہے ہیں۔ اللہ پڑھنے اور آپ سب کے سننے کو قبول و منظور فرمائے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، پھر گفتگو شروع کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ آپ لوگ بھی آزما کر کے دیکھیں، اور ہمارا بھی آزمایا ہوا ہے، علماء بھی موجود ہیں۔ اگر آپ کسی پریشانی میں الجھ جائیں تو غوث پاک کا نام لے لیں، انشاءاللہ اس سے پار ہو جاتے ہیں۔ کسی بھی الجھن میں ہو، غریب نواز کا نام لے لیں، انشاءاللہ پار ہو جاتے ہیں۔ یہ عشق اور محبت اس موڑ پہ لے جاتا ہے۔ عشق
کہ جہاں عقل حیران ہو جاتی ہے۔ ابھی ایک بچے نے بہت اچھا حدیث کا ایک ٹکڑا پڑھا، پڑھنے والے نہیں اب سننے والوں کو بھی ماشاءاللہ حدیث یاد ہونے لگی، من کنتو مولاہ فعلی مولا۔ ابھی ایک بچے نے ادھر سے کہیں سے آواز آئی، اس کا مطلب بھی بتا دوں، اور مولا کائنات حضرت علی جتنے بھی سید ہیں سب حضرت علی کی اولاد میں سے ہیں، تو ان کا ذکر آیا ماشاءاللہ، من کنتو مولاہ فعلی مولا، اس کا مطلب سمجھیں تھوڑا سا، کم سے کم ہمیں معلوم تو ہونا چاہیے بیٹا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر کہاں جا رہے ہو سب لوگ؟ اچھا، صلح حدیبیہ کے موقع پر میں سمجھا اتنے لوگوں کو حاجت لگنے لگی، پھر یہ تو کسی کی بھی کھیتی برباد کر دیں گے۔ ہر زمانے میں ہر طریقے کے لوگ ہوتے ہیں۔ یوم خم کا جو موقع تھا، کس کا بولو؟ یوم خم، مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں کچھ لوگ تھوڑی باتیں کرنے لگے، جیسے کہتے نہیں کہ یار ان مولانا کو ایسے نہیں کہنا چاہیے، ان کو یوں، اس طریقے سے۔ آقا کو سب روشن تھا، آقا علیہ السلام نے اس موقع پر حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، اور تمام صحابہ کے درمیان جیسے میں ان کا ہاتھ پکڑ کے کہہ دوں، او لوگو سنو، مجھ سے پیار کرتے ہو نا؟ اب آقا کے سامنے کون؟ تو حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے نبی نے فرمایا، من کنتو مولاہ، میں جس کا مولا ہوں، میں جس کا مولا ہوں، فعلی مولا، تو علی بھی اس کے مولا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے میں جس سے پیار کرتا ہوں اور جو مجھے چاہتا ہے، جو مجھ سے پیار کرتا ہے تو وہ علی سے بھی پیار کرے گا، اور میں جس سے پیار کرتا ہوں علی بھی اس سے پیار کرے گا۔ مطلب یہ اگر کسی نے علی کو کچھ کہا تو سمجھ لو مجھے کہا، علی میری جان ہے، سمجھے؟ مطلب جملہ سمجھو آپ، نبی نے ہاتھ پکڑ کر کے کہا، من کنت مولاہ فعلی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے۔ اب سب کی زبانیں بند، اب اس کے آگے تو کوئی نہیں بول سکتا، مگر پیارو کیونکہ یہ موبائل کا دور ہے، اور آپ جانتے یوٹیوب پہ ہر طریقے کے لوگ آتے ہیں، اب تو لوگ انہیں بھی بہت زیادہ فالو کر رہے ہیں جو چھوٹی چھوٹی کلپ بناتے ہیں نا، آپ نے دیکھیں گے، اور میری گالی بک رہے ہیں، وہ گالی، وہ ہنسنے مذاق، وہ سب باتیں کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ماں بہن کا بھی ذکر آ جاتا ہے گالیوں میں۔ کھیتی اجاڑی ہے آباد کریے، اب نہیں اٹھو گے جلدی، بھلے تم ٹاٹ برباد کر دو مگر اٹھو گے نہیں۔ توجہ رکھو میری طرف، یہ دور ہے چھوٹی چھوٹی کلپ بنا کر کے موبائل پہ چھوڑ دی، لڑکے اسی میں ہنس رہے ہیں، ٹائم گزار رہے ہیں، گالیاں سن سن کر کے ہنس رہے ہیں، بولو ہے کہ نہیں؟ کچھ لڑکی ہیں اپنا میک اپ کر کے پوز لے کے، کوئی منہ ٹیڑھا کر کے، کوئی ناک ٹیڑھی کر کے وہ ڈال رہی ہے، لوگ اسے بھی دیکھ رہے ہیں۔ اچھا بولو نہیں کیسا؟ کچھ لوگ لڑکے الٹا کام کر رہے ہیں، الٹا کام کرنے کے بعد وہ اس میں کچھ نہ کچھ ہنسی کی بات ہے تو لوگ سب ہنس رہے ہیں، وہ بھی ڈال رہے ہیں۔ مطلب یہ میڈیا جو ہے ایک کھلا میدان ہے، چاہے کوئی ننگا آئے یا کپڑے پہنے ہوئے آئے،
اچھا بولو ہے کہ نہیں؟ کتنے لوگ خالی اپنا جسم ہی دکھا رہے ہیں، نمائش کرا رہے ہیں، کرا رہی ہیں؟ تو ایسے ہی مولانا لوگ بھی کچھ لٹیرے، وہ بھی یوٹیوب پہ آ رہے ہیں، وہ سیدھے سادے مسلمانوں کو بہکا رہے ہیں، برقلا رہے ہیں۔ ایک بات لے لی ذہن کو چھو جائے گی، کہیں گے ہاں اسی کی بات اچھی ہے۔ مثال دے دوں کیونکہ میں نے منطق بھی پڑھی الحمدللہ اور پڑھائی بھی ہے۔ یہ بتاؤ ہر چیز کا خالق و مالک اللہ ہے نا؟ ہر چیز کا بنانے والا کون ہے بولو؟ ہر ایک کا بنانے والا اللہ، اور اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی پتہ ہلانا چاہے تو نہیں ہلے گا۔ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ تو چوری بھی اللہ کی مرضی سے، جو لوگ شراب پی رہے ہیں وہ بھی اللہ کی مرضی سے، جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کی مرضی سے۔ اب بتاؤ یہ سوال آتا ہے جب اللہ کی مرضی سے سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر قبر میں سوال و جواب، حساب و کتاب کیوں؟ سزا کیوں دی جا رہی ہے بندے کو؟ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر تھا، اگر کوئی شراب پیے تو اللہ تعالیٰ روک سکتا تھا، کیوں نہیں روکا؟ روک سکتا تھا نا۔ تو پھر سزا، اگر میں یہ پڑھا رہے ہیں مولانا محمد دانش صاحب، کوئی بچہ اگر شیطانی کرنا چاہے تو یہ روک سکتے ہیں، اور اگر یہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے کرو کرو، تو سزا بچے کو ہونی چاہیے ان کو؟ اب مرغا کون بنے گا بتاؤ؟ اور سارے کام حافظ صاحب کو کر رہی ہو تم، تو خود کچھ مت کریو، سمجھے؟ مگر میری بات سمجھو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ اب وہ نکل کر کیا ہے، وہ کہنے لگا لوگو ان مولویوں نے کہا کہ قبر کا حساب و کتاب کچھ بھی نہیں ہے، جو دنیا پہ کر لو، مرنے کے بعد مر گئے، کوئی بھی حساب و کتاب نہیں ہے، اس لیے دنیا میں جتنا عیش کر لو، جتنے مزے کر لو، یہ قبر میں حساب و کتاب نہیں ہے۔ مگر ہمارا ایمان یہ ہے اگر اچھا کرو گے تو آخرت میں تمہارے ساتھ اچھائی ہوگی، اور اگر برا کرو گے تو قبر میں پٹائی ہوگی۔ یہ ہمارا آپ کا ایمان ہے نا۔ مگر وہ کہاں سے لے کے، تو بہت سارے لوگ بہک گئے، بہت سارے لوگ اس بات کو بہک گئے۔ اب سنو، اس حدیث کا ٹکڑا لیا، اس حدیث کا کچھ لوگوں نے ٹکڑا لیا، پھر میں چلا گیا اس کے گاؤں میں پہنچا، تقریر تھی میری، میں نے تو اعلان کر دیا، حدیث کا ٹکڑا لیا۔ یہ حدیث من قلت مولا فعلی مولا، نبی نے فرمایا میں جس کا مولا اس کے علی بھی مولا۔ اس نے مطلب نکالا کہ میں ابو بکر صدیق سے افضل ہوں، یعنی نبی حضرت ابو بکر صدیق سے افضل ہے، نبی جبریل سے افضل ہے، نبی آدم علیہ السلام سے افضل ہے، سارے نبیوں سے افضل، سارے صحابہ سے افضل، سارے رسولوں سے افضل۔ جب نبی افضل ہے تو پھر علی بھی سب سے افضل ہوئے، یہ مطلب نکال لیا۔ مگر یہ مطلب نہیں ہے، بتانا کیا چاہ رہا ہوں، حالانکہ مولا کائنات حضرت علی میرے دادا ہیں، مجھے تو زیادہ حق ہونا چاہیے کیونکہ میں تو انہی کی اولاد میں سلم دوں، مگر بات اس لیے نوجوانوں بتا رہا ہوں تاکہ تم اچھی عقل رکھتے ہو، سوچ رکھتے ہو، کوئی تمہیں بہکا کر کے ہکال کے نہ لے جائے، سمجھے؟ بات اس لیے پختہ ہونی چاہیے۔ اگر اس کا مطلب یہی ہو کہ میں جس سے افضل، علی بھی اس کے مولا، تو قرآن پاک کی آیت ہے اِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بولو قرآن کی آیت ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ میں حافظ ہوں۔ قرآن کی ہے اِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ،
بے شک اللہ حضور کا مولا ہے، و جبریل اور جبریل بھی حضور کے مولا ہے، و صالح المؤمنین اور تمام نیک لوگ حضور کے مولا۔ تو اس کا مطلب جبریل حضور سے افضل، اور یہ تو قرآن کی آیت ہے، غلط نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب تمام جو مومن صالح ہیں، نیک ہیں، وہ حضور سے افضل۔ قرآن نے بتا دیا یہاں مولا کے معنی افضل نہیں ہے، یا مولا کے معنی محبت ہے، پیار ہے۔ قرآن نے بتا دیا بے شک اللہ تعالی حضور سے محبت کرتا ہے، جبریل بھی کرتے ہیں اور صالحین بھی کرتے ہیں۔ تو جب قرآن نے ترجمہ دے دیا تو حدیث کا ترجمہ بھی یہ ہوا، اے لوگو من قلت مولاہ فعلی المولا، جو میرا ہے وہ علی کا ہے، جو میرا نہیں وہ علی کا نہیں، جو میرا دوست ہے وہ علی کا دوست ہے، جو میرا دشمن ہے وہ علی کا دشمن ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے بھی محبت کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ حضرت علامہ مولانا مفتی سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان حضرت علامہ مولانا پیر طریقت اور جانے کیا کیا، اور ابھی نام آیا نہیں جب تک سانس ٹوٹ گئی۔ جو جلسہ وغیرہ جو ہوتا نا، تو کار وغیرہ میں یا رکشے پہ اعلان ہوتا ہے تو وہ لکھ کے دے دیتے ہیں پیر طریقت، رہبر شریعت، آل رسول، اور بہت سارے اعلان ہوتے، اور ابھی نام نہیں آتا۔ تب ٹی ٹی کے پاس گیا، بولے یار ہمارے پیر صاحب ہے، بھائی دیکھو بہت نیک آدمی ہے، ایک سیٹ کا انتظام کرنا پڑے گا، کہیں سے بھی کرو۔ تو ان کا دوستانہ تھا، بولے چلو یار آپ کے لیے کر لوں گا۔ بولے ٹھیک ہے، بولے کہ گئے، بولے لکھاؤ نام کیا پیر صاحب کا، تو بولے پیر طریقت۔ اس نے لکھا پیر طریقت، رہبر شریعت، رہبر شریعت، لائق تعظیم، لائق تعظیم، قابل تکریم، قابل تکریم، حضرت علامہ مولانا مفتی۔ بولے بس یار اتنی سیٹیں میرے پاس کہاں رکھی ہیں، تم نے تو ایک سیٹ کا مجھ سے کہا تھا۔ تو میں نے سوچا چلو میں جگاڑ کروں، اور ہندوستان میں ویسے ہی جگاڑ مشہور آپ جانتے ہیں۔ کہا اتنی سیٹیں میں کہاں سے دوں گا؟ تو بولا بھی نام تو آیا ہی نہیں ہے۔ تو بولے پھر یہ کیا چل لیا تھا ابھی تک؟ بولے وہ مجھے پتہ نہیں ہے کیا چل لیا تھا، یہ بھی سب انہی کے نام۔ بولے ایک آدمی کے اتنے نام، ٹی ٹی غیر مسلم تھا نا، اسے پتہ نہیں تھا پورا۔ تو وہ دوستہ ہوتا نا، دوستانہ جیسے آپ لوگوں کا کسی سے دوستانہ ہو، تو اس لیے میرا نام بہت لمبا ہے۔ بہرحال تو اب بات کیا چل رہی تھی؟ اب حدیث شریف سنو، دوسری حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں من احب علیًا فقد احبنی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن ابغض علیًا فقد ابغضنی، جس نے علی سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ سمجھ میں آ رہی؟ تو من کنتو مولاہ فعلی مولا کا ترجمہ مطلب کیا ہوا بیٹا؟ اس کا مطلب یہ نبی نے فرمایا جو میرا ہے وہ علی کا ہے، اور جو میرا نہیں وہ علی کا نہیں۔ مطلب جو میرا دوست ہے وہ علی کا دوست، جو میرا چاہنے والا وہ علی کا چاہنے والا، اور جو علی کا چاہنے والا نہیں وہ میرا بھی چاہنے والا نہیں۔ مطلب سمجھ گئے؟ اس سے یہ مت کہنا، یہ مت سوچنا کہ نبی نے فرمایا میں سب سے افضل تو علی بھی سب سے افضل۔
کیونکہ مقام اور مرتبے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس لے کر کے اس حدیث کو بہت ساروں نے قوم کو بگاڑ دیا. اور بگاڑنے والے زیادہ تر مولانا ہی لوگ ہوتے. وہ مولانا نہیں ہوتے، مولانا نما ہوتے. اگر مولانا ہوتا تو وہ حق بول کر کے جاتا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ اللہ جب حضرت علی پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے بتاؤں؟ ارے ماشاءاللہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے. حضرت علی کی ماں کا نام فاطمہ تھا. کچھ لوگ سمجھ رہے ہوگا نا کہ یار فاطمہ تو بی بی کا نام تھا، بی بی کا بھی نام تھا. مگر حضرت علی کی ماں جو تھی ان کے باپ کا نام اسد تھا. کیا تھا؟ اسد. اور جو بیوی تھی ان کے باپ کا نام محمد الرسول اللہ تھا. تو ماں کا نام فاطمہ بنت اسد امید سے تھی. پریشان ہوئی، پیدائش کا وقت آیا، خانہ کعبہ میں چلی گئی. یار علی تو پیدا ہی کعبے میں ہوئے. خانہ کعبہ میں چلی گئی. چاروں طرف سے کیا تھا سمجھ رہے ہوگے؟ اللہ اللہ. حضرت علی جب کا خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے تو مولا کائنات حضرت علی نے آنکھ نہیں کھولی. اب سب لوگ چکر میں بچہ بڑا خوبصورت ہے، اچھا، ساری باتیں، مگر آنکھ کیوں نہیں کھول رہا؟ کیونکہ حضرت علی کو پتا آنکھ کھلے گی تو جانا پر کھلے گی. کسی اور پر ادھر دیکھوں گا تو نہیں کھولوں گا، ادھر دیکھوں گا نہیں کھولوں گا، کدھر ہی نہیں کھولوں گا. اگر آنکھ کھولوں گا تو مصطفیٰ جانے رحمت پر کھولوں گا. ذرا سنو پیارے، علی کا مقام کون ناپ سکتا، کون تول سکتا؟ جو پیدا ہو تو خانہ کعبہ میں، جو آنکھ کھلے تو مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے پر، اور جو پرورش پائے تو نبی کے گھر میں، جو ایمان لائے نبی کے ہاتھ پہ، اور جو بچے پیدا ہو نبی فرمائے علی کی نہیں وہ میری اولاد ہوگی. تبھی تو سیدوں کو آل رسول کہا جاتا. حضور کی اور بیٹیاں بھی تو تھی، ان کی اولاد کو آل رسول نہیں کہا جاتا. اور صحابہ کی بیٹی اولادیں تھی، حضرت ابوبکر صدیق کی بھی اولاد تھی، حضرت عمر فاروق اعظم کی بھی، مگر ان کو آل رسول نہیں کہا جاتا ہے. آل رسول صرف اور صرف سیدہ فاطمہ کے شکم پاک سے مولا کائنات کی جو اولاد ہوئی ان کو کہا جاتا ہے. اور پھر قیامت تک ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد، پھر جب تک سلسلہ چلے گا تو وہ اولاد رسول کا چلے گا. آل حضرت بولے، کون بولے؟ بولو کیا بولے؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. اور تو ہے غین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے کیوں یہ موضوع چھیڑا معلوم ہے؟ تو میں نے سوچا یار اس رنگ میں تھوڑا اور کلر گہرا کر دوں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ ذاتیں تھی کون. مگر سچ بتاؤں آپ میں سے جو کچھ چھوٹے چھوٹے بچے نا انہیں پتہ نہیں ہے، وہ خالی دھن پہ کود رہے تھے. وہ کائے پہ کود رہے تھے؟
خالی دھن پہ، خالی جو ڈھنگ تھا نا، بس ہاتھ اٹھائے اور علی علی علی، انہیں صحیح طریقے میں پتہ نہیں تھا، کیونکہ وہ جو قوالی ہوتی ہے نا شہباز قلندر، سمجھے، وہ جب نام آیا نا تبھی میں سمجھ گیا ہاں ان کے ذہنوں میں وہی ہے، تو میں نے سوچا اصلی چیز بھی ڈال دوں تاکہ رنگ اور گہرا ہو جائے، تاکہ پتہ چل جائے۔ کچھ لوگ 12ویں شریف کا جب جلوس آتا ہے نا، 12ویں شریف کا، تو یہ ڈی جے رکھ لیتے ہیں ڈی سی ایم پہ، اور ڈی جے رکھ کے اور جب جلوس لے کے چلتے ہیں، آپ کے یہاں کا مجھے پتہ نہیں ہے، میں ایک جرنلی بات کر رہا ہوں، تو ڈی جے رکھ لیتے ہیں اور 2-4 لڑکے کھڑے ہوئے اور انہوں نے سر سے ہری پٹی باندھی اور ہاتھ میں اتنے اتنے بڑے کپڑے لیے، اور وہ پاکستان سے نعت شروع ہوئی، سوڑا آیا سوڑا آیا، اور بس ان کا ڈینس شروع۔ انہیں پتہ نہیں ہے سوڑا کے مطلب کیا ہے، کون آیا ہے، آیا ہے تو پھولے مٹکانے کا کیا مطلب ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، مگر بندہ ٹھمکے مار رہا بندہ۔ اصل میں پاکستان سے نا جو کچھ نعتیں، نعت بہت شاندار ہے، وہ نعت بہت پیاری ہے، آئی ہیں، تو آج کل مائک ایسے ہیں، مائک وہ ایکو والے ہوتے ہیں، اس میں ایک مرتبہ اون کر دو تو کئی مرتبہ اون 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 ایسے ہوتی رہتی ہے، بولو ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ اگر السلام علیکم تو کئی مرتبہ کم 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 ایسے ہی ہوگی، اب اس میں ایک مرتبہ او کر دو تو او او یہی چلتی ہے، تو اس میں ایسا لگتا ہے جیسے کہ میوزک بج رہی ہے۔ وہ والی نعت آپ سن کے دیکھو، میں نے سنی ہے، سوڑا آیا تو جیسے وہ پنجابی گانے نہیں ہوتے تھے، مگر یار تھوڑا سا نا ہمیں اپنے دین کو اور اسلام کو ان چیزوں سے تھوڑا سا بچا کے رکھنا پڑے گا، جیسے ہمارے مذہب کی، ہمارے دین کی، ہمارے اسلام کی ان تمام چیزوں کی شان ہے، اس کو وہی حق دینا پڑے گا۔ بولو ہے کہ نہیں ایسا؟ اس کو میری اتنی طبیعت خوش ہوئی، میں نے کہا یار اگر یہ بچے نا مجھے 1 مہینہ مل جائے نا تو ان کو ایسا مانج دوں گا، ایسا مانج دوں گا رکھ کے کہ یہ کسی بھی میدان میں نکل جائیں گے تو حضرت بلال کی یاد دلا دیں گے یہ لوگ، صحیح بتا رہا ہوں۔ تو بہرحال میری طبیعت خوش ہوئی، مگر اتنا خیال رکھیو، سوچو کہ سید صاحب تعریف کر گئے تو اب اس میں بھی ناچ لو 12ویں شریف میں، سمجھے؟ تو ایسا نہیں ہوگا۔ اگر ناچنا ہی ہے تمہیں، اول تو ناچنے کی اجازت نہیں دے رہے ہوں، ویسے ڈی جو پہ کیا کم ناچ رہے ہو؟ ذرا سی کوئی شادی ہو، بیاہ ہو اور جنے کیا ہو تو اب بلانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک آیا، ارے ہم آ رہے تھے کار سے، دیکھا ایک بوڑھی عورت وہ ٹھمکے مار رہی ہے، اتنی موٹی کمر اور اس کی ہل بھی نہیں رہی ہے کمر سنبھل کے، مگر زبردستی دھکے دے رہی ہے، اس نے ڈانس کی خوبصورتی بگاڑ دی، جبکہ خوبصورتی ہوتی نہیں ہے، تمہاری وجہ سے کہہ رہا ہوں، مگر اسے کیا ہوا؟ اللہ اللہ سوچنا پڑے گا نوجوانوں، اس لیے میں تمہیں، میرا موضوع تھا دستار پہ بولوں گا، مگر وہ کہاں گئے جے پوری صاحب، اچھا چلے گئے کام سے، جب انہوں نے پڑھا تو میں نے کہا ہاں یہ قوالی کے رنگ میں جو وہ شہباز قلندر جو حیدریم مستم قلندرم، اب میں پوچھوں حیدریم کا کیا مطلب سمجھو؟ ایک بھی نہیں بتائے گا۔ اگر پوچھوں مستم کا کیا مطلب ہے، مست ہو گیا کچھ ہی بتا، مجھے قلندرم کا کیا مطلب ہے نہیں پتا، نہیں پتا، بس ایک دھن ہے، دھن اس پہ چل رہا ہے۔ فارسی کا لفظ ملایا اس میں حیدر، اور جب ماں مل جاتی ہے تو متکلم کا صیغہ، مدرسوں میں یہی پڑھایا جاتا ہے، علماء جانتے ہیں۔ حیدریم کا مطلب ہے مائی حیدر، مائی علی، مطلب علی میرے ہیں، یہ محبت اور پیار کا لفظ۔ تمہیں کم سے کم رنگ لیا نا تو ڈھنگ بھی تو دے دوں، کیا لوگ بولو علی میرے ہیں،
حیدر میرے حیدرم کا مطلب کیا؟ ماں جو آ رہی ہے نا تو انگلش میں مائی حیدر، اس کا مطلب کیا بولو؟ ہاں. اور مستم میرے مست ہیں، قلندرم میرے قلندر، سمجھے؟ علی قلندر بھی میرا ہے، مست بھی میرا ہے، اور شیر خدا حیدر بھی میرا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پانچ نعرہ پنجتن کے، ایک نعرہ حیدری، حیدری. 5 نعرے پنجتن کے، یہی تو ایک نعرہ حیدری یا علی. 5 نعرے پنجتن. یہ پنجتن کون ہے میں بتاؤں تاکہ ان لڑکوں کو بھی پتہ چلنا چاہیے. اللہ اللہ پنج فارسی کا لفظ ہے، اس کے معنی 5. پنج کے معنی بیٹا سنو، پنج کے معنی 5، اور تن کا معنی باڈی، جسم، جسد. تن معنی جسم، یعنی 5 تن 5 جسم، اور پاک اس کے تو معنی معلوم ہے پاک صاحب. تو یہ 5 تن کس کس کے ہیں ذرا سنو. ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، آقا کا جسم. دوسرے مولا کائنات حضرت علی، 2 ہو گئے. تیسرے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، کتنے ہو گئے؟ چوتھے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ. 5ویں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. کتنے تن ہوئے؟ کتنی باڈیز ہوئی؟ 5 تن. یہ کون ہوئے؟ پنجتن پاک. ان سب سے محبت کرنے کا ایک ہی نعرہ، وہ نعرہ حیدری. سمجھ گئے آپ؟ اب پنجتن پاک کا مطلب سمجھ گئے؟ کہتے نہیں 5 نعرے پنجتن کے، مطلب اپنی اپنی جگہ سب ہیں. اب سنو، ایک مرتبہ حضرت جبریل سے نبی نے پوچھا، یہ حضرت جابر سے حدیث روایت ہے. پوچھا اے جبریل ایک بات بتاؤ. کہ جی آقا پوچھئے. تم بڑے ہو یا میں؟ کیا پوچھا؟ آپ بڑے ہو یا میں؟ تو جبریل بولے آقا ویسے تو آپ ہی بڑے ہیں مگر عمر میری زیادہ ہے. جواب بھی کتنا پیارا ہے یار، بڑوں کا جواب بھی اچھا ہوتا ہے. کیا کہا؟ کہ ویسے تو آپ ہی بڑے ہیں ہر اعتبار سے مگر عمر میری زیادہ. تمہاری عمر زیادہ؟ کہا جی. کہا کتنی عمر ہے تمہاری؟ کہا آقا یہ تو حساب لگانا. کہا اتنا مجھے معلوم ہے، چوتھے حجاب میں ایک ستارہ 70,000 برس کے بعد دکھتا تھا، اور اس ستارے کو میں نے 72,000 دفعہ دیکھا. اب کیلکولیٹر میں اگر جوڑو گے تو ختم، پیچھے رہ جائے گا. آئے گا کتنی عمر ہوئی؟ حضرت جبریل نے کیا کہا؟ ایک ستارہ 72,000 سال کے بعد دکھتا تھا. مطلب آج دکھا، پھر 72,000 سال کے بعد دکھے گا، پھر دکھا، پھر 70,000 سال کے بعد، پھر 70. ایسے اس ستارے کو میں نے 72,000 سال مرتبہ دیکھا. میرے نبی بولے بس اتنی سی. کیا بولے؟ بس. آقا یہ کیا تھوڑی عمر ہو گئی؟ آپ کہہ رہے ہیں اتنی سی. عمر گھٹاتی عورتیں ہیں،
عورتیں عمر گھٹاتی ہیں، صحیح بتا رہے ہو۔ اگر 45 سال کی ہو اور کپڑے وپڑے پہن کے پوچھو آپا تمہاری عمر کتنی، بولی ایسی 28 27 چل رہی ہے۔ بوڑھی کبھی تصور نہیں کرتی اپنے آپ کو، کیا کہے گی، بولے کتنی چل رہی ہے، بولے زیادہ تھوڑی ہے، کوئی ایسی چل رہی ہے، تھوڑی فکروں میں ہو گئی۔ کہ آپا تمہارے جسم پہ تو جھرری پڑ، بولی وہ فکر میں ہو گئی ہے، فکر میں، ویسے عمر نہیں ہے زیادہ، 27 28 سال کی ہے۔ اچھا مگر جبریل سے جب پوچھا گیا، جی میں نا بات آ رہی تو کہہ دوں، 2 بوڑھی عورتیں سفر کر رہی تھی، ایک چچا میاں اوپر والی سیٹ پہ لیٹے تھے، ہوتی کم سے کم 50 60 سال کی، تو جو 60 سال کی تھی نا، 50 سال کی، اس سے پوچھا تمہاری کتنی عمر ہے، اس نے تو بولی زیادہ نہیں ہے 32 33 سال۔ کہ اچھا، اب 60 سال کی مجھے بولی تمہاری کتنی، بولی 24 25 میری بھی ہوگی۔ ان چچا میاں کو غصہ آ گیا، وہ اوپر سے اترنے لگے تو پاؤں انہیں کو اوپر رکھا، بولے کیا کر رہے ہو، بولے کچھ بھی نہیں، پیدا ہو رہا ہوں۔ اندازہ حد ہو گئی ہے، حد۔ عمر اگر بتانے کا نمبر آتا تو کس کا آتا؟ مجھے 12 بجے کے بعد ٹائم دیا تو تمہیں جگا کے بھی تو رکھنا ہے نا۔ تو حضرت جبریل کہنے لگے آقا ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد دکھتا تھا، اسے میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ میرے نبی بولے بس۔ کہا جی آقا یہ عمر کم ہے؟ اچھا جبریل ایک بات بتاؤ، نبی بولے تم نے جس چیز کو 70,000 سال مرتبہ دیکھا ہو، 72,000 مرتبہ، تو تم اس ستارے کو پہچان لو گے؟ کہا آقا تم اگر اس کو 20-25 مرتبہ دیکھ لو تب بھی پہچان لو گے۔ 72,000 دفعہ جبریل نے دیکھا، کہا آقا پہچان لوں گا۔ کہا جبریل ذرا ادھر کو منہ کرو، ہو گیا۔ میرے نبی نے فرمایا این علی، علی کہاں؟ تعال الیہ، آ جاؤ۔ علی آ گئے، جی آقا۔ کہا یا فاطمہ ادن منی، فاطمہ آپ بھی آ جاؤ، حسن حسین آپ بھی آ جاؤ۔ ایک گود میں حسن کو لے لیا، ایک گود میں حسین کو لے لیا، اور بیٹی سے کہا بیٹی تم میرے سامنے بیٹھ جاؤ۔ بیٹی سامنے بیٹھ گئی۔ علی سے کہا علی تم میرے موڑوں پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو جاؤ۔ علی موڑوں پہ ہاتھ رکھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ جبریل سے نبی نے فرمایا جبریل ذرا پہچانو، ذرا پلٹ کے دیکھو تم نے جو ستارہ دیکھا تھا ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب جبریل نے پلٹ کر کے دیکھا تو جبریل کہتے وَعِزَّتِ رَبِّ عَلَىٰ ذَلِكَ الْكَوْكَبِ، مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم یہی وہ ستارہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق مودت۔ لیکن ہاں لیکن سن لو، وہ جو کہا تھا وہاں پہ عشق و محبت، لیکن مودت بھی عربی میں ودہ یودو، اس کے معنی بھی محبت کے ہی آتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کے معنی بھی کیا ہے؟ محبت کے ہی آتے ہیں۔ لفظ بدلا مگر معنی پھر بھی نہیں بدلا، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ معنی غلط ہو گیا، کیونکہ جو لفظ دیکھوں گا اس کی تشریح کرتا ہوا چلوں گا۔ میں عربی ادب سے واقف ہوں، فضیلت کے بعد 2 سال میں نے عربی ہی پڑھی ہے کیرلا میں، پھر اس کے بعد پڑھائی ہے، ایک ایک لفظ کا معنی معلوم ہے۔ مودت، الفت، محبت،
سمجھ میں آ رہی؟ سب تینوں کے ایک ہی معنی ہے، سمجھ رہے بات؟ یہ بولا جاتا ہے عشق و محبت اعلی حضرت کے نعرے پر۔ اب مجھے وہ بات یاد آنے لگی، ایک سید زادے، ایک آل رسول اللہ پڑھ رہے تھے، اعلی حضرت بیٹھے ہوئے لکھ رہے تھے۔ اب بچہ مدرسے کا بچہ ہوتا ہے تو وہ آل رسول ادھر سے گزرے، اعلی حضرت کھڑے ہو گئے، گزرا پھر کھڑے ہو گئے۔ اب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کپڑوں پڑے سنبھالنے کھڑے ہو رہے ہوں گے یا پتہ نہیں کیا بات ہے۔ کسی نے پوچھ لیا تو اعلی حضرت بولے نبی کا شہزادہ گزرتا تھا اور میری حیا یہ گوارا نہیں کرتی تھی کہ نبی کا شہزادہ گزرے اور احمد رضا تو بیٹھا ہوا رہے۔ اے عشق تیرے صدقے سبحان اللہ ماشاءاللہ، جلنے سے چھٹے سستے، پیار سے بولو اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اب ماشاءاللہ۔ حدیث شریف سنو، بات وہیں پہ لے کر کے چلو۔ نبی فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں وَمَن مَّاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یُزَفُّ الْمَلَائِکَةُ إِلَى الْجَنَّةِ كَمَا تُزَفُّ الْعَرُوسُ إِلَىٰ بَيْتِ زَوْجِهَا۔ اتنے پیاری حدیث کا ٹکڑا ہے۔ نبی فرماتے ہیں جو علی سے اور علی کے بچوں سے، آل محمد سے، آل رسول سے دل میں محبت رکھتا ہوا، ان سے پیار کرتا ہوا دنیا سے چلا گیا، اس کا انتقال ہوا، چادر پہ ہاتھ رکھ دیں گے اور جو ان کی عالمہ ہیں، معلمہ ہیں، وہ وہیں پہ ان کو چادر اڑا دیں گی اور بچوں کی یہاں پہ ہوگی، لڑکیوں کی ادھر ہی ہوگی پردے میں اور لڑکوں کی یہاں پر ہوگی، ٹھیک ہے؟ اب اگر جو محبت کرتا ہوا آل رسول سے محبت کرتا ہوا دنیا سے چلا گیا، قبر میں گیا، تو نبی فرماتے ایک تو وہ شہید کی موت گیا، دوسرا مستکمل الایمان، مکمل ایمان کے ساتھ گیا، اور نبی فرماتے تیسرا یُزَفُّ الْمَلَائِکَ إِلَى الْجَنَّةِ، جنت میں فرشتے اسے اس شان سے لے جائیں گے جیسے نئی دلہن کو، کما تزف العروس الى بیت زوجہا، جیسے نئی دلہن کو اس کے شوہر کے گھر کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ مگر محبت کا مطلب یہی تو ہوتا ہے جو جس سے محبت کرتا اسی کی طرح کھائے، اسی کی طرح پیے، اسی کی طرح چلے، اسی کی طرح سوئے، ساری نقلیں اسی کی کرے۔ کچھ لڑکے ہاتھوں میں کڑے پہنتے ہیں تو اس کو کوئی اچھا لگتا ہوگا تبھی تو، بالوں کی کٹنگ اس کو وہ اچھا لگتا ہوگا تو۔ اگر ہمیں سیدوں سے محبت ہے، آل رسول سے محبت ہے، حسن و حسین سے محبت ہے، تو یہ یاد رکھنا پڑے گا جو حسین کام کرتے تھے وہ کام کرنا پڑیں گے۔ حسین پاک نے کبھی نماز نہیں چھوڑی تو ہمیں نماز بھی پڑھنی پڑے گی۔ حسین پاک کبھی شریعت کے خلاف نہیں چلے تو ہمیں شریعت کا بھی پابند رہنا پڑے گا۔ جس سے جو حسین پاک نے پسند نہیں کیا ہے
کربلا شریف دو چیزیں، ایک طرف یزید کا مطالبہ تھا کہ حسین اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیں، سب بچ جائیں گے، بچے بھی بچ جائیں گے، کوئی شہید نہیں ہوگا، یہی تو مطالبہ تھا، سارے لوگ بچ جائیں گے، حسین اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے، میری بات قبول کر لے۔ مگر حسین نے سوچا اگر میں اکیلا ہوں تو بات الگ ہے، پھر تو سارے لوگ یہ کہیں گے نبی کے نواسے نے دے دیا تو ہمیں ہاتھ میں ہاتھ دینے سے کیا مطلب؟ حسین پاک نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ کیوں نہیں دیا؟ اس لیے وہ شرابی تھا، اس لیے وہ جواری تھا، اس لیے وہ غلط عورتیں رکھتا تھا، اس لیے وہ نمازیں نہیں پڑھتا تھا، تارک الصلاۃ تھا، فاسق و فاجر ملعون تھا۔ تو حسین پاک نے کربلا کے میدان میں جب اس شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، نماز چھوڑنے والے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، اپنے بچے دے دیے، بچے شہید ہو گئے، گردنیں کٹ گئی، خیمے میں آگ لگ گئی، سب برداشت کر لیا، مگر جواری شرابی کو برداشت نہیں کیا، بچے شہید ہو گئے، خود شہید ہو گئے، دنیا والوں کو بتا دیا او لوگوں اگر حسین کے چاہنے والے ہو تو جو میرے نانا کی شریعت کے خلاف ہے وہ حسین کا نہیں ہے، حسین اپنے بچوں کو دے سکتا، میرا گھر لے لو، میری جان لے لو، بچے لے لو، میرے اوپر تیر چلا دو، چھلنی کر لو، مگر شریعت مصطفیٰ پر آج آنے نہیں دوں گا۔ یہی ہے کہ ان کے نانا کی شریعت کو فالو کرنا، ان کے نانا کی شریعت کو اپنانا ہوگا۔ بیٹا اپنے عشق کو ایسے ہی برقرار رکھنا، مگر شریعت مصطفیٰ سے باہر مت ہونا، ٹھیک ہے بیٹا؟ شریعت مصطفیٰ کے سانچے میں تو انشاءاللہ یہ عشق تمہیں بہت آگے لے جائے گا، کامیاب ہو سکتے ہو۔ اور اگر جہاں کوئی بھی چیز دائرے سے اگر باہر نکلتی ہے تبھی دوسرے لوگ اس کو پکڑتے ہیں، سمجھ میں آگئی؟ اور جب دائرے میں رہتی ہے تو الحمدللہ وہ قاعدے سے رہے گی، ٹھیک ہے؟ میری ان باتوں پر عمل کرنا اور ان باتوں کو پتھر کی لکیر سمجھنا، شریعت مصطفیٰ ہم سب کے لیے مقدم ہے۔ وہ تو یار ایک ایسے شہزادے تھے، اگر چاہتے کہتے ہیں اللہ پانی برسا دے تو آ جاتا، وہ پیاسے رہ سکتے تھے کیا؟ ان کے گھر کا نا جو غلام ہوتا، غلام اگر وہ بھی کربلا پہ ایسے ایڑی مار دیتا نا کربلا میں تو بھی پانی نکل آتا، نہیں نکلتا کیا؟ نکل آتا، مگر انہوں نے پیاسے رہے، دنیا والوں کو دکھا دیا پانی ہماری ٹھوکروں پر ہے۔ لبیک لبیک لبیک، کہ غلام کا یہ مقام ہے، غلام کا، تو اولاد کا مقام کیا ہوگا یار، اور ان کا خود کا مقام کیا ہوگا؟ میں نے اپنے دادا سے، حضور سید بشیر میاں صاحب سے، چھوٹا سا تھا جب میں پڑھتا تھا تو اس وقت تھوڑے جھگڑے چلے تو میں نے پوچھا دادا میاں سے، ابا بولتے تھے ہم دادا کو، میں نے کہا ابا یہ بتائیں جو لوگ یہ جھگڑے کر رہے ہیں کہ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں مدار پاک بڑے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں غوث پاک بڑے ہیں، ادھر شاید یہ نہ آیا ہو، ادھر ہماری طرف چلتا تھا۔ اچھا تو اب بعد میں اس وقت جب میں چھوٹا تھا تو میں نے اپنے دادا سے پوچھا کہ غوث پاک بڑے ہیں یا مدار پاک بڑے ہیں، کون بڑے ان دونوں؟ تو انہوں نے نا اتنا پیارا جواب دیا، وہ جواب آج میں تمہیں دے دوں، صحیح بتا رہا ہوں، اتنا پیارا۔ بولے بیٹا ایک بات بتاؤ، ادھر آؤ بیٹھو، مجھے بٹھالا، تسلی دی، ہاں سن لیو بیٹا۔ کہا اگر جس کی ترازو جانتے ہو 5 کلو تولتی ہو، کتنی کیپیسٹی رکھتی ہے تولنے کی؟ اور اگر اس سے 50 کلو تولو گے
اور اٹھاؤ گے زبردستی تو ترازو ٹوٹے گی یا بچے گی؟ ٹوٹ جائے گی۔ بولے اس دور میں سب کے سب غوث پاک سے چھوٹے اور مدار پاک سے چھوٹے۔ دمدار بیڑا پار، دمدار بیڑا پار، دمدار بیڑا پار۔ اب دونوں سے چھوٹے، اور بولے میرے دادا بولے میں بھی چھوٹا، تو میری ترازو تو 5 کلو تول رہی ہے مانو، اور یہ 50 کلو تم مجھ سے تلوا رہا ہو، تبھی تو میں بتاؤں گا کون زیادہ تول کے۔ تو بولے اگر میں نے مدار پاک کو بڑا بتا دیا اور غوث پاک بڑے ہوئے، اگر میں نے غوث پاک کو اپنی مرضی سے بڑا بتا دیا، مدار پاک بڑے ہوئے، تو میری تو ایمان کی ترازو ٹوٹ جائے گی، میں کیوں اپنا ایمان ختم کروں؟ سمجھ رہے میری بات؟ میں نے کہا پھر؟ بولے اگر کوئی ہائی اسکول میں بچہ پڑھتا ہو اور ایک 5ویں کلاس، 2 بچے ہائی اسکول میں ہیں، 5ویں کلاس والے سے پوچھو ان دونوں میں میتھ کس کا اچھا ہے، تو وہ بتا پائے گا؟ نہیں بتا پائے گا۔ ان دونوں میں سائنس کس کی اچھی ہے، میتھ میں کون اچھا، سائنس میں کون اچھا، ان دونوں کی صلاحیت کس کی اچھی، بتا پائے گا؟ نہیں۔ وہ تو خود نیچے 5ویں کلاس کا، یا تو اب انٹر کیے ہوئے ہو، بی اے کیے ہوئے ہو، ایم اے کیے ہوئے، اور غوث پاک کا اور مدار پاک کا اتنا اونچا مقام ہے، اتنا اونچا مقام ہے، اس دور میں سب 5ویں کلاس سے بھی نیچے ہیں ان کے سامنے۔ تو بولے کون بتا پائے گا؟ تو میں نے کہا پھر اس کا جواب کیا ہوا؟ تو بولے جواب یہ ہوا کہ ہم سے دونوں بڑے ہیں۔ ہم سے کیا بولو؟ دونوں بڑے ہیں۔ اگر یہ بات تم نے اپنا لی تو کبھی جھگڑا نہیں ہوگا۔ غوث پاک بھی بڑے ہیں، مدار پاک بھی بڑے ہیں، وہ بھی ہمارے آقا ہیں اور وہ بھی ہمارے آقا ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن باتوں میں آ کر کے میں نے دیکھا کہ مدار پاک کا ماننے والوں ان کا تو کہہ دیا ہاں ہمارے مدار پاک بڑے غوث پاک سے، تمہاری ترازو چھوٹی ہے بھی، یا ادھر کہہ دیا ہاں غوث پاک بڑے ہیں مدار پاک سے، تمہاری بھی ترازو چھوٹی ہے۔ جب ہماری ترازو اتنی ہے ہی نہیں تولنے لاغ، سیدھا جملہ یہ ہے کہ دونوں کیا ہے؟ ہم سے بڑے ہیں اور افضل ہیں، دونوں ہمارے سر کے تاج ہیں، ہمیں دونوں سے فیض ملتا ہے، مدار پاک سے بھی فیض ملتا ہے اور غوث پاک سے بھی فیض ملتا ہے۔ یا غوث المدد، یا غوث المدد، یا غوث المدد، تم مدار بیڑا پار، تم مدار بیڑا پار، تم مدار بیڑا اور پار۔ دونوں مولا کائنات حضرت علی کے بیٹے ہیں، دونوں سید ہیں، آل رسول۔ ایک سید کو اچھا کہو گے، ایک کو برا کہو گے تو تم بچ جاؤ گے، بچ جاؤ گے؟ نہیں بچو گے۔ ادھر والے دماغ کو ادھر ادھر کر دی۔ اس لیے میں نے کہا کہ راستے پر رہنا، بھٹکنا نہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں۔ اب دوسری ایک بات اور اٹھتی ہے، اس کو بھی صاف کر دوں۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ کچھ لوگ ان میں بھی چھوٹا بڑا چھوٹا بڑا چھوٹا بڑا تولنے کی کوشش کرتے، لیکن مقام جو نبی نے بتا دیا ہے اس کو ہمیں ماننا پڑے گا۔ نبی سب سے افضل تھے، نبی کیا تھے؟ ان سب سے افضل۔ مولا کائنات حضرت علی سے محبت کرنے والے، سیدوں سے محبت کرنے والے، ہم بھی سید ہیں، ہم سے محبت کرنے والے، ہم ان لوگوں سے کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے، یا حضرت علی بھی اہل بیت ان لوگوں سے ہرگز خوش نہیں ہوں گے جو دوسرے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، جو دوسرے صحابہ کو، کچھ لوگ نادانی میں جنہیں ابھی اتنا پتہ نہیں ہے وہ الٹا پلٹا بول دیتے ہیں۔ میں نے کیا کہا؟ ہماری ترازو بہت چھوٹی ہے بھائی یار، وہ صحابہ میری سن لینا، نبی کے ہاتھ پہ ایمان لائے، اور جس سے رسول اللہ راضی ہو، اللہ راضی ہو، تم کون سے کھیت کی مولی ہو؟ بے شک بے شک۔ جس سے اللہ راضی ہو، رسول اللہ راضی ہو، تو تم کون سے کھیت کی مولی ہو؟ نبی کی زندگی میں تھے نا وہ، نبی ان سے راضی ہوئے۔
یہاں تک کہ ایک صحابی آئے کہ آقا مجھ سے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی جائے گی، عشاء کی بہت بڑی ہے نماز، کرنی لگتی ہے، فجر میں اٹھا نہیں جاتا، 3 ٹائم کی پڑھ لوں گا، اس وجہ سے میں ڈر کے مارے ایمان نہیں لا رہا ہوں، 5 وقت کی پڑھی نہیں جائے گی۔ نبی بولے تم ایمان لے آؤ، تم پہ 3 ٹائم کی فرض ہے۔ نبی نے 3 ٹائم کی کر دی۔ تو وہ صحابی جو 3 ٹائم کے پڑھتے تھے وہ بھی ہم سے کئی کروڑوں درجہ افضل ہے، کیونکہ انہوں نے نبی کو اپنی آنکھ سے دیکھا ہے۔ ہم مدینہ دیکھ کر کے، خالی مدینہ دیکھ کر کے جہاں نبی رہے حاجی ہو جاتے تو اس کی اتنی فضیلتیں کہ حاجی حج کر کے آتا ایسا ہوتا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ کوئی گناہ نہیں کرتا نا، ایسے پاک و صاف۔ تو جس نے نبی کو ہی دیکھا اس کا کیا ہوگا؟ سمجھے؟ ہم مولا کائنات حضرت علی کو نہیں دیکھا ہم نے، اور ان کے بچے حسن حسین کو نہیں دیکھا، مگر خالی ان سے محبت کرنے والا، ان سے انسیت کرنے والا، پیار کرنے والا، ان سے دل میں محبت رکھنے والا، چاہے وہ ہندوستان میں، پاکستان میں، ترکستان میں، چین، جاپان، کہیں بھی ہو، وہ ان سے محبت کرنے والا مومن ہے، شہید ہے، جنتی ہے، جنت میں جائے گا، اس کا اونچا مقام ہے خالی محبت کرنے والے کا۔ تو جس نے حسن حسین کو گود میں کھلایا، جس نے حسن حسین کو آنکھوں سے دیکھا ہو، جس نے حسن حسین سے پیار کیا ہو، جس نے حسن حسین کو چوما ہو، جس نے حسن حسین کو سینے پہ رکھا ہو، جس نے حسن حسین کو کاندھے پہ بٹھایا ہو، یہ نبی کی بات نہیں کر رہا ہوں، صحابہ کی بات کر رہا ہوں، جس نے حسن حسین کو دیکھ کر کے کھڑے ہو گئے ہو۔ مگر کچھ لوگ برائیاں کر دیتے ہیں۔ ایک بات اور کہوں گا، یہ بھی میری لکھ لینا، دیکھو کسی کا باپ اچھا ہوتا ہے لیکن بیٹا غلط ہو جاتا ہے، کسی کا باپ غلط ہوتا ہے بیٹا اچھا ہو جاتا ہے، جیسے ہدایت ملتی۔ حضرت نوح علیہ السلام کون تھے؟ نبی۔ کون تھے بولو؟ نبی۔ اور ان کا بیٹا کافر، ان کا بیٹا کون تھا؟ ڈوب گیا۔ تو آپ کہیں گے یار نبی کا بیٹا کافر؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں بولنا چاہتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی رسول تھے، یہ حضور کی حدیث لکھتے تھے، کاتب وحی تھے۔ ٹھنڈے دماغ سے سن لیو، نبی کے سامنے موجود تھے، نبی ان سے راضی تھے، تو اب ہم اور آپ کوئی نہیں ہے جو ان کو برا بھلا کہہ دے۔ ہندہ حضور کے چچا کا کلیجہ نکال کے، او بچوں میری طرف توجہ دو، کلیجہ نکال کے کچا چبایا تھا۔ احد شریف پہاڑی کے ادھر پہاڑی میں خود دیکھا ہے وہ جگہ، یار جو حضور کے چچا کا کلیجہ چبا لے، بہت زیادہ تکلیف ہوئی تھی، مگر بعد میں ایمان لیا، حضور نے معاف کر دیا۔ کیا اب ہندا کو کیا کہو گے؟ غلط کہو گے؟ اور ایسے ہی اگر چلتے جاؤ، حضور کی بیٹی زینب امید سے تھی، حارث نے نیزہ مارا تھا یہاں پہ، بچہ بھی ختم ہو گیا تھا، پیٹ پھٹ گیا تھا، وہ تکلیف میں حضور اتنا روئے تھے، بعد میں اس نے توبہ کر لی، ایمان لے آئے، معاف کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ کا نالائق بیٹا، پورے جہان کی لعنت اس پہ ہو، ملعون تھا، جس کو یزید، اس کی کہیں سے کہیں تک بخشش نہیں۔ سمجھ میں آ رہی؟ ساری باتیں اس نے ایسا کام کیا کہ نبی کے بچوں کو تڑپایا، ستایا۔ اتنا بڑا ملعون، پوری زمین و آسمان بھر کے لعنت اس پہ، مگر اس کے باپ کو کچھ لوگ زبان کھول دیتے ہیں، بیٹا میں تم سے کہہ کر کے جاؤں گا، کبھی مت کھولنا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ کیوں؟ حضرت امام حسین پاک کے بیٹے امام زین العابدین تھے،
تم نے تو سنا ہے، انہوں نے تو سارا ماجرا دیکھا ہے نا آنکھوں سے کربلا میں. بولو دیکھا نہیں دیکھا؟ بالکل. کوئی مائی کلال یہ بتا دے گا کہ امام زین العابدین نے حضرت امیر معاویہ کو کبھی برا کہا یا گالی دیے؟ کوئی مائی کلال کہہ دے گا کہ انہوں نے ان کا بائیکاٹ کیا امیر معاویہ کا؟ جب بیٹا حسین پاک کا بیٹا، یہ علماء بیٹھے، اگر میں غلط بولوں تو مجھے پکڑ لے چینل کے ذریعے، کیونکہ جو میں یہ چاہتا ہوں نا، جھگڑے نہیں ہونا، جو حق بات ہے وہ پہنچنا چاہیے. تو کس کا زیادہ حق تھا، بیٹے کا یا یہ 1400-1300 سال کے بعد جسے کچھ پتہ ہی نہیں خالی سنا اس کا؟ بیٹے کا زیادہ حق تھا. اور پھر امام زین العابدین کی بات ہوتی ہے، ہمیں سند مل جاتی، مگر کوئی مائی کلال نہیں بتا سکتا کہ امام زین العابدین نے کبھی حضرت امیر معاویہ پہ لعن طعن کیوں. چلو ان کے بعد اور آگے چلو، امام زین العابدین کے بیٹے امام حسین کے پوتے کا نمبر آتا ہے جن کا نام امام محمد باقر ہے، امام باقر. انہوں نے کبھی گالی دی، کبھی لعن طعن کیا، برا کہا؟ کربلا میں یزیدیوں پہ لعنت بھیجیے، کتنی چیزیں. یہاں تک یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ اس ملعون کا میرے سامنے ذکر مت کرنا. مجھے اپنا خاندان یاد آ جاتا، مجھے وہ باتیں یاد آ جاتی، مگر امیر معاویہ کے بارے میں کبھی زبان کھولی؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی مائی کلال دکھا سکتا؟ نہیں. پوتے کا حق نہیں ہے کہ تمہارا حق ہے، پوتے نے نہیں کہا. ان کے بعد امام جعفر صادق پہ آ جائیے، پر پوتے پہ، ہم بھی انہی کی اولاد میں سے، مگر نہیں کہا. تو جب انہوں نے نہیں کہا، نبی نے جن کو پسند کیا، نبی نے جن کو پسند کیا، تو پیارے ہمیں بھی ان کے بارے میں زبان نہیں کھولنی ہے. تھوڑی دیر کے لیے ہمیں ایسا لگتا ہے یار ہمیں تکلیف نہیں ہوتی ہے، تمہارے خاندان کا معاملہ ہوگا تمہیں بھی تکلیف ہوگی. تھوڑی دیر کے لیے نا فیصلہ کرو تو ایسا لگتا ہے کہ جب معلوم تھا ایسا بیٹا تو اس کو خلافت ہی کیوں دی. جب یہ واقعہ ہوا تھا حضرت امیر معاویہ نہیں تھے، کسی صحابی نے ایسے نہیں، اس سے پہلے 5000 کا، سمجھے، 5000 کا وظیفہ حضرت امام حسن کو، اہل بیت کو دینے والے صحابی کا نام حضرت امیر معاویہ ہی. کھڑے ہوا کرتے تھے، چومنے والے صحابی کا نام یہی ہے، امیر معاویہ. تو تھوڑا سا فساد پھیلا تھا تو یہ کہا تھا کہ نہیں، حضرت امام حسن کا ہاتھ کھڑا کر کے یہ کہا تھا یہ میرا نبی کے فرمان کے تعلق سے نبی نے فرمایا تھا یہ میرا بچہ وہ ہے جو اس سے اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ، کہ جو اس سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا اور جو ان سے محبت کرنے والوں سے محبت کرے گا. انہوں نے دعا کی تھی اللہم انی احبہما، اے اللہ تو ان دونوں سے محبت کر، فاحبہما، اے مولا تو ان دونوں سے محبت کرنا، میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، اور جو ان سے محبت کرے گا تو ان سے بھی محبت کرے گا. سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ باتیں میں نے اس لیے ٹھنڈے ہلکل کے دماغ سے، میں کسی کو ٹھیس پہنچانا نہیں چاہتا ہوں، میں تمہارے اندر صلح پیدا کرنا چاہتا ہوں. اب ایک لڑکا جو تھا اس نے امیر معاویہ کو اللہ نہ کرے گالی دے دی، دوسرا آیا وہ لڑ گیا، تو تم دونوں میں جھگڑا ہوا نہیں ہوا؟ اور دونوں کی ترازو ٹوٹ گئی، دونوں کی ترازو ٹوٹ گئی؟ نہیں. سمجھے؟ باس جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو حسین پاک کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو علی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو ابو بکر کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو عثمان غنی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو مولا علی کا صحابہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں، اور جو ان لوگوں کا ہے وہ ہمارا. بولو ان باتوں پر رہو گے انشاءاللہ، ورنہ جھگڑے پیدا کر لو گے. جو بچے الحمدللہ
حفظ سے فارغ ہوئے اور بچیاں قرات سے فارغ ہوئی ہیں، ان کی دستار پھر صلاۃ و سلام اور دعا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھ لاکھ مرتبہ شکر ہے۔ اب آپ حضرات نے بعد نماز عشاء سے لے کر اب تک بیان سنے، نعت پاک سنی۔ اب ابو حضور انشاءاللہ رحمان دعا بھی فرمائیں گے۔ اب آپ حضرات دعا میں شریک ہو کر جائیں۔ اگر آپ کی دعا قبول ہو گئی تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ سونا تو ہمیں روز ہی رہتا ہے، روز ہی سوتے ہیں، کوئی روز تو آپ جلسے سنتے نہیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ چلو آج نہیں سنا کل سن لیں گے، کل نہیں سنا پرسوں سن لیں گے۔ سال میں ایک دو مرتبہ یہ موقع آتا ہے۔ اب اگلا سال کس نے دیکھا؟ کتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے لیکن اب نہیں ہیں۔ اب آنے والے سال میں نہ جانے ہم نہ ہوں، آپ نہ ہو، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، لیکن موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ سبھی حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ جن بچوں نے قرآن حفظ کیا ہے ان کے سروں پر دستار بندی کا بہترین تاج رکھا جائے گا، اور انشاءاللہ رحمان صلاۃ و سلام ہوگا، دعا ہوگی، تبرک کا انتظام ہے۔ آپ حضرات دعا میں شریک ہوں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہوتا ہے اور دعاؤں سے تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں۔ سبھی حضرات دعا میں شریک ہوں اور اس کے بعد ہی جائیں، اس لیے کہ اگر 10 منٹ میں تم چلے بھی گئے تو کیا کر لو گے؟ اس لیے سبھی حضرات صلاۃ و سلام میں اور دعا میں شریک ہو کر کے ماشاءاللہ الحمدللہ انہوں نے مصطفیٰ جان عالم کے سر پہ نازل ہوا قرآن مکمل اپنے سینے میں بسایا ہے۔ اللہ ان کو اور ان کے ماں باپ کو دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ اب جو حضرات مہمان وغیرہ آئے ہیں بچوں کا استقبال کرنا چاہتے ہیں وہ حضرات جلدی سے آگے تشریف لے آئیں اور بچوں کا استقبال کر لیں۔ اور مجھ سے انہی بچوں کے ماں باپ نے کہا تھا کہ مدرسے کے لیے کچھ یہ لوگ اپنی جانب سے دیں گے، تو جو حضرات اپنی خوشی سے، ہماری طرف سے کوئی مطالبہ نہیں، اپنی طرف کے بچوں کے ماں باپ جو بھی دینا چاہتے ہوں وہ آئیں اور ان بچوں کا بھی استقبال کریں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ جلدی آ جائیے، بھی صلاۃ و سلام ہوگا۔ یہ ہیں حافظ محمد بلال رضا، اللہ ان کے بھی علم و اعمال میں برکتیں عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، حافظ محمد امن رضا کے والد صاحب محمد جمیل احمد صاحب یہ دارالعلوم کے لیے 5000 روپے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ ان کے کاروبار میں خوب ترقیاں بلندیاں عطا فرمائے، کاروبار میں خوب عزتیں ترقیاں بلندیاں عطا فرمائے۔ جو بھی ماشاءاللہ سبحان اللہ، ایک بچی ہے ختیجہ جنہوں نے قرات کا کورس مکمل کیا ہے، ان کے والد صاحب کی طرف سے 2500 روپے دارالعلوم کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ قبول فرمائے، دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، اور ہم سب کو سرکار غوث پاک، سرکار غریب نواز، سرکار اعلیٰ حضرت کا صدقہ اور فیضان عطا فرمائے۔ رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ہدایت پہ لاکھوں سلام شگر یارے شفاعت پہ لاکھوں سلام نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام غریبوں کے آقا پہ بے حد
عصمت پہ لاکھوں کاش بخشے میں جب ان کی آمد غار کاش بخشے میں جب ان کی آمد غار شوکت پہ لاکھوں سلام بھیجے سب ان سلام مجھ سے خدمت قدسی کہے رضا مجھ سے خدمت قدسی کہے رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین مولا کریم پروردگار عالم یہاں پر تیرا اور تیرے محبوب بندوں کا ذکر خیر ہوا اس میں کچھ نصیحت کی باتیں ہوئی کلموں کسی بھی اعتبار سے کوئی غلطی ہو گئی ہو ہم سب توبہ کرتے ہیں اس غلطی کو معاف فرما وسلم کی بارگاہ میں نظر قبول و منظور فرما حضور کے صدقہ و طفیل تمام صحابہ اکرام خلفائے راشدین سیدنا حضرت ابوبکر صدیق سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم سیدنا عثمان غنی سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی ارواح طیبات کو عطا فرما عشرہ مبشرہ تمام صحابہ صحابیات حضور کے بیٹے بیٹیاں اور ازواج مطہرات کی کاملین خصوصیت کے ساتھ غوث الثقلین سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی پیران پیر دستگیر بڑے پیر روشن ضمیر علیہ الرحمت و رضوان کی بارگاہ نظر قبول و منظور فرما عطائے رسول ہند الولی غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری ثم اجمیری کی بارگاہ نظر قبول و منظور فرما خواجہ فخر الدین خواجہ ضیاء الدین خواجہ حسام الدین حضرت خواجہ قطب الدین حضرت نظام الدین بابا فرید الدین اور صابر پاک علاء الدین کی بارگاہ نظر قبول و منظور فرما وارث پاک مخدوم حضرت شاہ بدیع الدین شاہ اور وطدہ وجبہ نقبہ غوث قطب عبدال اے اللہ جتنے بھی ہیں سب کی بارگاہ نظر قبول و منظور فرما دنیا بھر کے جتنے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم कितने जीबी में तुम्हारी